اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے جو دھتکارا ہوا ہے۔ ایک اہم اور ضروری بات بتانے کے لیے پیشکش کی گئی ہے، یعنی اسلام کی کچھ بنیادی باتیں، کچھ نماز سے متعلق اور کچھ دیگر فرشتے وغیرہ سے متعلق کچھ باتیں بچوں کے لیے بتانے کی ضرورت پیش ہوئی ہے۔ یعنی جو طالب علم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دین سے بہت دور ہیں، جنہیں نہ یہ پتہ ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے یا مذہب کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، یا نماز پڑھیں تو نماز سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے کچھ باتیں جو ہیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، علم کا سیکھنا۔ اب دنیاوی علم بھی ہم حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں دینی علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ بغیر دین کے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں دین کی کچھ باتیں، کچھ نبی کی سیرت، کچھ انبیاء کی سیرت پڑھنی، پڑھانی، سیکھنا، سکھانی ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے اسلام کے جو ستون ہیں، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارا مذہب اسلام ہے، اس کے بنیادی 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ایمان ہے۔ تب تک کوئی شخص ایمان نہ لائے گا تب تک اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد ہی اس کا عمل قابل قبول ہے، چاہے وہ کتنی بھی خیرات، زکوٰۃ، پیاؤ، راستہ کچھ بھی بناوے، لیکن اس کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا جب تک ایمان نہ ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے اس چیز کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری چیز نماز ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز اس چیز کا نام ہے کہ آدمی وقت پر پابندی کے ساتھ ٹھیک اسے ادا کرے، ٹھیک طرح سے اسے پڑھے۔ اور نماز ہی تو ہمیں دن رات میں 5 مرتبہ یہ بات یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اسی کی عبادت اور اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ تیسرا رکن جو آئے گا وہ روزہ ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو 1 سال میں 1 مہینے کے فرض کیے گئے۔ یہ اب سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں، ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور ہم پر بھی روزے فرض ہیں۔ ہمیں بھی ہر سال رمضان میں ہم بھی 1 ماہ کے روزے رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دن بھر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت ساری جو برائیاں ہیں روزہ رکھ کر ان سے بھی ہم دور رہتے ہیں، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن
لوگوں کا روزہ ہم قبول کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا روزہ قبول کریں گے وہ جنت میں جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں، اور خاص دروازہ جو روزداروں کے لیے ہے وہ باب ریان ہے، یعنی وہ ریان کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے جن کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال۔ چوتھی چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے جو مالداروں پر فرض ہے، یعنی روزہ تو ہر امیر غریب پر فرض ہے، نماز ہر امیر غریب پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے، یعنی ہر اپنی کمائی میں سے جو ہم کماتے ہیں ایک مقررہ رقم جو نکالی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں نکال دینا فرض ہے۔ ایک رقم مقرر ہوتی ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں نکال دینا فرض ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو دھن دولت روپیہ پیسہ کی محبت اکثر لوگوں کی سیدھی راہ سے بھٹکا دیتی ہے۔ جب آدمی کے پاس زیادہ پیسہ ہو جائے گا تو وہ اللہ کو بھول جائے گا۔ اسی طرح حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ حج بھی مالداروں پر فرض ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام جانی و مالی عبادتوں کی روح موجود ہے، یہ جانی بھی ہے مالی بھی ہے۔ حج اسلام کا وہ رکن ہے جس میں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں اور جو وہاں ارکان ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ صحت مند دولت مند مسلمانوں پر زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ حج دراصل ایک مومن بندے کا ایمان و اخلاص کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام ہے۔ جو اللہ کا مومن بندہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر کے وہاں تک پہنچتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ اسلام کی 5 باتیں، اسلام کے 5 ستون ہیں۔ ان کے بعد اور دوسری باتیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے پڑھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کو اپنا بدن پاک کرنا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی نماز کے لیے کپڑا پاک ہونا شرط ہے، اور جس جگہ پر نماز پڑھی جائے گی وہ جگہ پاک ہونا، ناپاک جگہ پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ ستر جسے ہم بدن کہتے ہیں، اس کو چھپانا ہے، ڈھانکنا ہے۔ کھلے بدن سے نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہمیں اپنا منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ادھر دائیں بائیں نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 7 ہے نماز کی نیت کرنا۔ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں گے، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ نماز سے پہلی باتیں ہیں جن کا ہمیں جاننا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ باتیں ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ناپاک کپڑوں سے نماز پڑھ لیں، نماز نہیں ہوگی۔ جگہ ناپاک ہے، نماز پڑھ لی، نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمیں جب معلوم نہیں ہوگا تو ہم کیسی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ناپاک کپڑوں سے بھی، ناپاک جگہ پر بھی۔ تو ان 7 باتوں کا دھیان رکھنا نماز سے پہلے۔ اس کے بعد جب نماز ہم شروع کریں گے تو نماز شروع کرنے کے لیے بھی کچھ باتیں ضروری ہیں، خاص باتیں ہیں جن کا جاننا نمازی کو ضروری ہے۔
انہیں نماز کے ارکان کہتے ہیں، جو اندر ہیں نماز میں. نماز ہم جب شروع کریں گے، نماز کے جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو تکبیر تحریمہ کہیں گے. جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یعنی اس کے کہنے سے جو جائز باتیں ہیں، جیسے کھانا پینا ہے یا بولنا بول چال ہے یا ادھر ادھر دیکھنا ہے، یہ سب باتیں ممنوع ہو گئی. اب ہم نہ ادھر کو دیکھیں گے، نہ ادھر دیکھیں گے، اور نہ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اور نمبر 2 پہ ہاتھ جو باندھ کے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. نماز میں اگر ہم نے قیام نہ کیا، کھڑے نہ ہوئے، تو نماز نہیں ہوئی، نماز ہوگی ہی نہیں. اس طرح سے نمبر 2 پہ قیام ہے. اور نمبر 3 پہ قرات ہے. قرات کا مطلب ہے قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا، کچھ آیت پڑھنی یا کوئی سورت پڑھنی، یہ بھی فرض ہے. اگر ہم نے قرات نہ کی تو نماز نہیں ہوئی. اس لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قرات کرنا ہے، اور قرات کتنی کرنی ہے، کتنی نہ کرنی ہے، یہ الگ چیز ہے. یعنی کم از کم چھوٹی ایک سورت پڑھنی ہے یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنی ہیں، اس سے کم میں نماز نہیں ہوگی. ایک چھوٹی سورت پڑھنا جو عام طور پہ نمازی یاد کر لیتے ہیں، نمازیں یاد ہو جاتی ہیں، جیسے انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اور دیگر صورتیں ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح 2 رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھی جائیں گی، تو اسے قرات کہتے ہیں. قرآن کا پڑھنا ہے. یہ نمبر 3 پہ ہے. نمبر 4 پہ رکوع ہے، جھکنا، جو ہم گھونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جاتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسے جھکنا کہتے ہیں، رکوع. اور نمبر 5 پہ سجود ہے، زمین پر سر ٹیک دینا، عاجزی کے ساتھ اپنی پیشانی کو اس کے سامنے رکھ دینے کا نام سجدہ ہے. سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں. اس کے بعد نمبر 6 قاعدہ ہے، جسے ہم قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں. نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، ایک قاعدہ اولا، ایک قاعدہ اخیرہ. تو 2 رکعت والی نماز میں تو قاعدہ اولا ہوتا ہے، قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے. وہ جو 4 رکعت پڑھیں گے تو قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ ہوگا. تو نماز کے آخر میں بیٹھنا ہے، اتحیات درود شریف کے بعد نماز کو ختم کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے. نماز ہماری پوری ہو جائے گی. اس کے بعد ہم جو بھی دعائیں پڑھیں گے، جو بھی چیز ہماری یاد ہیں دعائیں، انہیں ہم تسبیحات وغیرہ پڑھیں گے بیٹھ کے. اب نماز سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے. اگر وضو ہو جائے گا تو نماز ہوگی، وضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی. اس لیے وضو کو سیکھنا، وضو کے فرضوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے. وضو میں 4 فرض ہیں. وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں. سب سے پہلے پورا چہرہ دھونا ہے، پیشانی سے لے کے اور تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا منہ دھونا ہے، پورا چہرہ دھونا ہے. اور نمبر 2 پہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے. یہ کوہنی اگر کھلی رہے گی تو نہ دھلی تو وضو نہیں ہوا. اور نمبر 3 پہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. اور نمبر 4 پہ دونوں پاؤں یعنی دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. یہ جو گاٹھ ہوتی ہے نیچے، ان کو دھونا، ان تک دھونا فرض ہے.
اب وضو سے پہلے کی جو باتیں ہیں، وضو سے پہلے انسان کو پاک ہونا ہے. اگر انسان پاک نہیں ہے تو وضو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی. ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے. اس کے لیے غسل ہے، غسل کا بیان ہے. غسل کا کرنا فرض ہے. پہلے انسان غسل کرے گا، پاکی حاصل کرے گا جب قرآن کو پڑھے گا، جب قرآن کو چھوئے گا، جب مسجد میں داخل ہوگا تب نماز پڑھے گا. انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے. کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جب تک وہ غسل نہ کر لے. تو غسل اسلام کا بہت اہم فرض ہے، اور اس میں 3 چیزیں فرض ہیں. غسل کے اندر بہت کم لوگوں کو غسل کی جانکاری ہے، بہت کم جانتے ہیں غسل کیسے کرتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے. طریقہ تو اس کا الگ ہے، لیکن 3 باتیں فرض ہیں. سب سے پہلے تو منہ بھر کر کلا کرنا ہے، اس میں غلالہ بھی شامل ہے. حلق تک پانی پہنچانا، واپس لانا، ڈالنا، اور نرم ہڈی تک ناک کی پانی کو پہنچانا. اوپر تک سانس سے پانی کھینچنا ہے، پھر باہر نکالنا ہے اسے، اور اپنے بدن پر پانی بہانا، ڈالنا. یعنی کوئی چیز، کوئی بال بدن کا سوکھا نہ رہ جائے. جسم کو ملنا ہے، پانی پھر ڈالنا ہے. اس طرح سے یہ غسل ہے. غسل کے بغیر ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ نماز کی سے پہلے وضو ہے، غسل ہے، نماز کے شرائط ہیں، نماز کے ارکان ہیں. اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں اسلام کی جو اہم چیزیں ہیں، جو اس کا جاننا ہمیں بڑا ضروری ہے. جیسے فرشتے ہیں، تو فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو جس کام پر مقرر کر دیا ہے وہ اسی کام پر لگے ہوئے ہیں. ان کا کوئی کام اپنی مرضی کے نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق. فرشتے نہ مرد ہیں، نہ عورت ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ انہیں اونگ آتی ہے. جس طرح اللہ نے ان کو جس کام پر متعین کر دیا ہے وہ اسی پر لگے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے مشہور فرشتے ہیں جن کو ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے. ہمارے بچوں کو معلومات ہونی چاہیے اس چیز کی، اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کس طرح کراتا ہے، کس کے ذریعے سے کراتا ہے، کون کرتا ہے، اور کون کس کام پر مقرر ہے، متعین ہے. ہمیں ہمارے بچوں کو ان چیزوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، تو مسلمانوں کو کن باتوں کا جاننا ضروری ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں جن کا جو چل رہی ہیں بچوں کے سلسلے میں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے بہت مشہور اور مقرر فرشتے ہیں، جن کا کام نبیوں کے پاس پیغام لانے کا، یعنی جبرائیل پیغمبروں کے پاس اللہ کا حکم لے کر، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی، جو کتابیں آتی تھیں، جو صحیفے آتے تھے، وہ لے کر آیا کرتے تھے. ان کا کام یہ ہے. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس طرح ابراہیم علیہ السلام پر، اور بعد میں جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے پاس بھی وہی لے کر آئے. وہی فرشتہ جو اور پیغمبروں کے پاس آیا کرتے تھے، ان کا کام نبیوں کے پاس پیغام لانے کا تھا. پیغمبری کا سلسلہ آپ کے آنے کے بعد ختم ہو گیا. یعنی آپ آخری الزماں ہیں، آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے.
اللہ نے آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، آخری کتاب آپ کے اوپر اتاری ہے، اور یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے تھوڑے تھوڑے حصوں میں، 1 آیت 2 آیت 4 آیتیں، 1 سورت، یعنی جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ہوتی گئی، اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بذریعہ وحی اللہ کے رسول کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ تو اس طرح قرآن آپ کے پاس آیا فرشتے کے ذریعے سے۔ دوسرے فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو بڑے فرشتے ہیں، بہت مشہور فرشتے ہیں، ان کی ذمے بھی کچھ کام ہیں، ان کو بھی کچھ کام سونپا ہوا ہے، جیسے روزی کا کام ہے، روزی پہنچانا ہے انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو۔ تو یہ کام حضرت میکائیل علیہ السلام کا ہے، روزی کے پہنچانے کا اور ہوا کے چلانے کا، پانی کے برسانے کا، اور بہت جو کام اس طرح کے ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ تیسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جن کے ذمہ سور پھونکنا ہے۔ سور کی آواز بہت ہی تیز، بہت ہی بھیانک، بہت ہی ڈراؤنی ہوگی، یعنی اس کی آواز اتنی تیز اور بھیانک ہوگی جس کو سن کر زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے۔ جو یہ پھیلا ہوا آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ ستارے ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بکھر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، ایک ہی آواز میں تمام کے تمام چیزیں بکھر کر اوپر نیچے ہو جائیں گی، پھٹ جائیں گی، بے نور ہو جائیں گی۔ اور قیامت کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے۔ جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارا جہاں مر مٹ کر ختم ہو جائے گا۔ دوسرے پھونک میں سارے اگلے پچھلے، جب دوسری پھونک ماریں گے تو سارے اگلے پچھلے مردے جی اٹھیں گے۔ جو بھی انسان دنیا میں آئے اور ختم ہو گئے، گل گئے، سڑ گئے، بہہ گئے، راکھ بنا دی، کچھ بھی کر دیا، سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ دوسری پھونک میں سب کھڑے ہو جائیں گے اور حساب کتاب کے لیے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے، ان کی ذمہ ہے۔ چوتھے فرشتے حضرت میکائیل عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ عزرائیل کے ذمہ سارے جانداروں کی جان نکالنا ہے۔ جو اللہ نے جاندار دنیا میں بھیجے ہیں ان کی روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ تو حضرت عزرائیل کا کام مخلوق کی جان نکالنا ہے۔ اپنی طرف سے ایک چیونٹی کی جان بھی نہیں نکالیں گے، جس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا صرف اسی کی جان، اس کی روح نکالتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ تعالی نے مشہور 4 کتابیں اتاری ہیں اور مختلف صحیفے اتارے ہیں اور پیغمبروں پر، لیکن یہ 4 مشہور کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کے بڑے مشہور پیغمبر تھے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم آخری پیغمبر پر۔ یہ 4 کتابیں آئی ہیں جو مشہور کتابیں ہیں اللہ کی، اور پچھلی کتابیں لوگوں کی لاپرواہی سے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں ان میں اس طرح کی ملا دی تھیں جو ان کی اپنی مرضی کی، اور کچھ باتیں اللہ کی طرف سے رکھیں۔ اس طرح کو کتابیں دھیرے دھیرے ختم ہو گئیں، اور پھر
دوسری کتاب آئی، پھر تیسری آئی، پھر چوتھی آئی. تو چوتھی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے پوری دنیا، اور اب تمام انسانوں کی رہنمائی قرآن سے ہی ہوگی. قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر انسان راہ راست پر آتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اب اگلی چیزیں جو ہیں وہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بنے، یعنی پہلے آپ کی زندگی 63 سال آپ کے سامنے ہے، 40 سال تک آپ مکہ معظمہ میں رہے، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، 10 سال وہاں رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنہوں نے خلافت کو سنبھالا، جو خلیفہ بنے، یعنی انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں. اللہ کے نبی کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ بنے وہ صدیق اکبر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق. یہ پہلے خلیفہ ہیں سب سے، جو آپ کے دوست بھی تھے اور آپ کے ہم سفر بھی تھے. آپ نے صرف 2.25 سال خلافت کی. اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنے. انہوں نے بھی اس طرح سے اپنی خلافت کے کام کو انجام دیا، یعنی ایسے کام انجام دیے جن کو دنیا بھلا نہیں سکتی. اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنے. آپ کے بھی کارنامے یاد کرنے کے اور لکھنے کے قابل قبول ہیں، یعنی ایسے کارنامے آپ کے ہیں جو سونے کے حروف میں لکھنے کے لائق جیسے. آپ کو بھی چند باغیوں نے شہید کیا. اس کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آپ کے بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور آپ نے للہ و انا الیہ، ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی یہ تھیں وہ باتیں جن کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ ساری باتیں بچوں کے سلسلے میں ہیں. جو بچے تعلیم یافتہ ہیں، طالب علم ہیں، درسگاہوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ باتیں بہت جاننا ضروری ہے. ہماری طرف سے ان باتوں کا سب بچوں کی طرف دھیان دینا، توجہ دینی. ہمارے اور بھی استاد اس پہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ توجہ دی ہے کہ بچوں کے اندر دینی باتوں کا شعور کیسے پیدا ہوا ہے. تو پیارے بچوں، تم ان سب باتوں کو سیکھو، پڑھو اور ان پہ عمل کرو. یہ تمہارے عمل کرنے کی چیزیں ہیں، یہ باتیں تمہارے عمل کرنے کی ہیں. تمہاری زندگی میں یہ باتیں کام آئیں گی. انشاءاللہ ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے. وآخر الدعوان